آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، معجم الصغیر میں ہے، اور آپ کو اپنی کچی عربی میں کہا کہ سنا ہے کہ آپ کا رب جو ہے نا وہ آپ کو کوئی گیت سناتا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، وہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے وحی کرتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو کہا وہ گیت مجھے بھی سنائے، یعنی وہ وحی۔ آپ نے کہا ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی، اور آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرا ویعطی الجزیلا، و خدا تو زندہ باد، اتنا تھوڑے سے عمل پر اتنا اجر دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تم بھی قرآن جانتے ہو؟ دیکھو سورۃ اخلاص کو کیسے اخیر تک سمجھ گئے کہ چھوٹی سی سورت اور اس پر اجر کتنا زیادہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریب آیا، کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بس اسی ہفتے میں بیاہ جائے گی اور بہت دودھیا اور نسلی ہے، وہ اس کو دینا چاہتا ہوں۔ انعام ہونا چاہیے ختم قرآن، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ بندوں کی پرانی عادت ہے کہ خوشی کے موقع پر اظہار نعمت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ جو قرآن خوانی اور حافظ قرآن کے لیے منع کرتے ہیں، ان کو عقل و ہدایت دے، اور غلط فتووں سے اللہ ان کو پیچھے ہٹنے کی ہمت دے، اور میری بات سمجھنے کی اللہ ان کو توفیق دے۔ آپ نے کہا کہ بہت اچھا، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا دے دو، کیونکہ ابھی جبریل آیا اور مجھے کہا عبد الرحمن اس کو اونٹنی دے رہا ہے، اور جنت میں عبد الرحمن کے لیے 87,000 اس کے بدلے میں جنتی اونٹنیاں سجائی جا رہی ہیں۔ جب وہ شخص باہر نکلا تو ہر صحابی نے ایک اونٹ موہار سے پکڑا ہے، کہا بابا لے جا، بابا لے جا، سورہ اخلاص آپ کی نے بیان کی، پیغمبر کیسا خوش ہوا۔ 1000 اونٹ لے کر کے وہ روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا نا نعم الالہ الہنا، وہ خدا تو زندہ باد رہے، یقبل الیسیر، تھوڑا سا قبول کر لیتے، وہ یعطی الجزیل، اور بہت کچھ عطا فرماتے۔